السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاس 30۔ ہم صرف کی فیملیز کر رہے تھے۔ صرف کی یہ 2 فیملیز ہم نے پڑھ لی تھی، انالائز کر لی تھی۔ پہلے والی لائن ایکٹیو والی لائن ہوتی ہے، سیکنڈ والی لائن جو ہے پیسو وائس والی لائن ہوتی ہے، اور تھرڈ والی لائن میں کمانڈ فاربیٹنگ اور ظرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس 8 بگ فیملیز ہوں گی، تو آج ہم ساری 8 بگ فیملیز دیکھیں گے اور 6 اسمال ہوں گی۔ اور یہ ان دونوں کے بعد جو تیسری فیملی ہے اس پہ جانے سے پہلے ایک اور چیز میں بتا دوں کہ ہر فیملی کا کوئی نہ کوئی ریٹرک امپلیکیشن بھی ہوتی ہے۔ ریٹرک امپلیکیشن کا مطلب کیا ہے کہ ریٹرک بیسکلی ہوتا ہے کہ کسی بھی سینٹینس یا ورڈ کا کوئی لٹرل میننگ کے علاوہ ایسی میننگ جو کہ بٹوین دا لائنز ہو، وہ میننگ مطلب کہ اس سینٹینس سے وہ چیز امپلائی ہو رہی ہو لیکن وہ کہیں نہ جا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہر فیملی کی ہوتی ہے کچھ امپلیکیشنز۔ فار ایگزامپل جو اسلمہ فیملی ہے، اسلمہ فیملی کے اندر جو ایکٹ ہے وہ امیجیٹلی ہوتا ہے، جو بھی اس کی میننگ ہوگی وہ ایکٹ جو ہے امیجیٹلی ہوگا، اور امیجیٹلی یا پھر ایٹ ونس وہ کام ہوا ہوگا۔ اس کی ایگزامپل دوں گی میں۔ اور اس کے علاوہ امپلیکیشن ہو سکتی ہے کہ ایکٹ جو ہے از ڈن ٹو سم ون ایلس، کسی اور کے اوپر وہ ہوا ہے ایکٹ۔ اسی طرح علامہ فیملی کی ریٹرک امپلیکیشن یہ ہوگی کہ وہ ایکٹ جو ہے ریپیٹیٹیولی ہوتا گیا ہے اور اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میرے پاس ایک روٹ لیٹر ہے نون، زال اور لام۔ اس کو میں دونوں فیملیز میں اگر ڈالوں، اسلمہ فیملی میں اور میں علامہ فیملی، اسلمہ فیملی کے اندر اگر میں یہ روٹ لیٹرز ڈالوں گی تو یہ بن جائے گا انزلہ، اور علامہ فیملی کے اندر اگر میں یہ روٹ لیٹرز ڈالوں گی تو بن جائے گا نزلہ۔ یہ جو روٹ لیٹرز ہیں یہ بیسکلی میننگ دیتے ہیں ٹو سینڈ سم تھنگ ڈاؤن، ٹھیک ہے، کسی چیز کا نیچے اترنا، نازل ہونا جیسے کہ، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے اس کو اسلمہ فیملی میں ڈالا، انزلہ اور نزلہ کی آلموسٹ سیم میننگ ہونی چاہیے، لیکن اس میں ریٹرک امپلیکیشن کیا ڈفرینس ہے؟ یہ ڈفرینس ہے کہ انزلہ کا مطلب ہوگا ہی سینڈ ڈاؤن سم تھنگ ایٹ ونس یا پھر امیجیٹلی، ٹھیک ہے، امیجیٹلی یا ایٹ ونس۔ اور اس والے نزلہ کا مطلب ہوگا ہی سینٹ ڈاؤن کس طرح سے؟ گریجولی، ریپیٹیٹیولی، اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ ٹھیک ہے، جیسے قرآن کے ساتھ یہ ورڈ آتا ہے نزلہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نزل القرآن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن آہستہ آہستہ بہت لمبے پیریڈ آف ٹائم کے لیے وہ نازل ہوئی ہے، ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ پوری سورہ مطلب پوری قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی ہے، اگر ایک ساتھ نازل ہوئی ہوتی اس کے لیے کیا ورڈ یوز ہوتا؟ انزلہ، لیکن ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، گریجولی اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم نازل ہوئی ہے، تو اس لیے یہ ورڈ یوز ہو رہا ہے نزلہ، ٹھیک ہے۔ جبکہ میننگ اگر ہم دیکھیں تو یہ سیم ہی دے رہا ہے، ہی سینڈ ڈاؤن، ہی سینڈ ڈاؤن، لیکن جو ریٹرک امپلیکیشن ہے، جو اس کی اندر کی جو میننگ ہے وہ یہ امپلائی کر رہی ہے کہ اس میں ڈفرینس ہے انزلہ اور نزلہ میں، ٹھیک ہے۔ تو فیملیز میں یہ امپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، آلسو ایک نوٹ یہ ہے امپورٹنٹ ہے کہ ضروری نہیں ہے
کہ ہر ایکشن کے اندر یہ امپلیکیشن ہونی ضروری ہو. ٹھیک ٹھیک ہے. یہ ہو گئی ہماری 2 فیملیز. تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ 2 فیملیز ہیں. یہ ہے جاہدہ فیملی، اس کو کہیں گے جاہدہ فیملی. اس کو کہہ دیں گے تعلمہ فیملی. اچھا، جاہدہ فیملی کے اندر روٹ ورڈز کیا ہیں اور اس کا جو کنٹینر ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں ایکچولی پتہ چلے گا کہ ہمیں باقی ورڈز میں کیسے اس کو اس والی فیملی کو یوز کرنا ہے. اس کے روٹ لیٹرز ہیں جیم، ہا اور دال. ٹھیک ہے، اور اس کا کنٹینر کے اندر باقی چیزیں آ جاتی ہیں. الف آ جاتا ہے اور یہ اس طرح. ٹھیک ہے نا، جیسے جو پہلا روٹ لیٹر ہے اس کو فا سے ہم شو کرتے ہیں، سیکنڈ روٹ لیٹر کو عین سے شو کرتے ہیں اور تھرڈ کو لام سے شو کرتے ہیں. صحیح ہے، فا الا. ٹھیک ہے، یہ پیٹرن ہے ہمارے پاس. فا الا پیٹرن ہے اور روٹ ورڈ یہ ہیں، تو یہ فیملی بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس جاہدہ، یجاہدو، جہادن و مجاہدتن. یہاں پہ ہمارے پاس جو مصدر ہے وہ 2 مصدرز ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اس والی فیملی کے اندر، جاہدہ فیملی کے اندر 2 مصدر ہوتے ہیں. یہ بھی یوز ہو سکتا ہے، یہ بھی یوز ہو سکتا ہے. اگر میرے پاس کوئی روٹ لیٹر ہوگا وہ اس والے پیٹرن پہ ہوگا تب بھی وہ جاہدہ فیملی سے بلونگ کر رہا ہوگا، اس والے پیٹرن پہ ہوگا تب بھی وہ جاہدہ فیملی سے بلونگ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، فہوا سو ہی از اے مجاہدن. جاہدہ کا بیسیکلی میننگ ہوتا ہے ہی اسٹرگلڈ. ٹھیک ہے، یہ ہے میرے پاس ڈوور، ہی از دا اسٹرگلر. اسٹرگلڈ یا اسٹرائیوڈ، ہی اسٹرائیوڈ. جوہیدا، یہ پیسو والی لائن آ گئی. یہ پاسٹ پیسو، پریزنٹ پیسو، یہ ہمارے پاس مصدر آ گیا اگین، اور یہ ہمارے پاس اسم مفعول آ گیا. ٹھیک ہے، جوہیدا یجاہدو جہادن و مجاہدتن فہوا مجاہدن. اچھا، اب اس کے اندر کیا ڈفرینس ہے؟ مجاہدن ہے یہ اور یہ مجاہدن ہے. یہاں پہ کسرہ آ رہا ہے، یہاں پہ فتحہ آ رہا ہے. یہ ڈفرینس ہے. یہاں پہ پیسف میں جو کنورٹ ہوا ہے وہ ہم نے کس طرح پریکٹس کی تھی کہ ماضی جب پیسف میں چینج ہوتا ہے تو جو خالی زبر ہوتا ہے وہ جو ہے پیش بن جاتا ہے، لیکن اگر پورا الف ہے تو وہ پورا واو بن جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جاہدہ بن گیا جوہیدا. او اور ای کی ساؤنڈ آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا، او اور ای. جاہدہ سے بن گیا جوہیدا. ٹھیک ہے، یجاہدو. پریزنٹ پیسو میں کیسے چینج کرتے ہیں؟ او اور آ کی آواز ساؤنڈ آنی چاہیے. او کی تو آ رہی ہے، بس ہی کی جگہ ہا ہو جائے گا. یجاہدو سے یجاہدو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سیم رہے گا. اور یہاں پہ اسم فاعل سے مفعول میں ای اور آ کا فرق ہے. اس کے بعد فعل امر میں ہم نے کس طرح چینج کیا ہے ہم اس کا یہ دیکھیں گے پریزنٹ ورژن. اور اس میں جو ہے فرسٹ لیٹر ہٹا دیں گے اور جو لاسٹ لیٹر پہ سکون لے آئیں گے. ٹھیک ہے، جاہد لا تجاہد، نہیں میں نہیں والا پروسیجر پورا ہوگا جو ہم پچھلی کلاسز میں سب پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد یہ ظرف ہے. ظرف اور اسم فاعل کی شکل بھی ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے، ظرف کیا ہوتا ہے؟ ٹائم اینڈ پلیس آف سم تھنگ. یہ ٹائم اینڈ پلیس آف اسٹرگل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیکسٹ فیملی، تعلمہ فیملی. تعلمہ فیملی کے اندر جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہے تا، لام اور میم. ٹھیک ہے، باقی جو کنٹینر ہے، عین جو ہے کنٹینر کا حصہ ہے. کنٹینر بولنے، پیٹرن بولنے. ٹھیک ہے، وہ ہے میں جو ہے فا، عین اور لام کا استعمال کروں گی تو بن جائے گا فعلمہ. ٹھیک ہے، یہ علامہ فیملی کی طرح دکھتا ہے لیکن ساتھ میں تا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہی لرنڈ. ٹھیک ہے، تعلمہ یا تعلمو، تعلمن مصدر، فہوا سو ہی از اے متعلم، لرنر. ٹھیک ہے، یا پھر اسٹوڈنٹ. متعلم اسٹوڈنٹ کو بھی کہتے ہیں. تو علمہ یتعلم تعلما فہوا متعلم. امر تعلم، نہیں لا تعلم. ظرف متعلم. پاسٹ پیسو او ای. پریزنٹ پیسو او آ. سمجھ میں آ گئی؟ یہ والی فیملی
اچھا، فیملیز کی جو فرسٹ لائن ہوتی ہے موسٹ امپورٹنٹ، جو آپ کو یاد کرنی ہے، باقی والی لائنز جو ہیں ہم ڈرائیو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس تفاعل فیملی. تفاعل فیملی میں جو ہے، یا پھر اس کو ہم تساءل، اور یہ ہے اقترب فیملی. تساءل، اس میں جو میرے پاس روٹ لیٹرز ہیں وہ ہے سین، حمزہ، لام. ٹھیک ہے. اور جو کنٹینر ہے وہ ہے تفاعل. کنٹینر کا پارٹ کیا کیا ہے؟ الف ہے، یہ والا الف ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ والا تا ہے، اور سارے حرکاز ہیں یہ کنٹینر کے پارٹس. ٹھیک ہے. اس کی فیملی کیسی ہے؟ تساءل یا تساءلو تساؤلن فہو متسائل. تسوئل یا تساءلو تساؤلن فہو متسائل. امر تساءل، نہیں لا تساءل، ظرف متسائل. اچھا، اقتربہ فیملی کے اندر جو میرے پاس وہ ہے نا روٹ، وہ قاف، را اور با ہے، روٹس ہیں. اور جو کنٹینر ہے وہ ایکسٹرا جو چیزیں ہیں وہ یہ والا زیر والا الف ہے، اور اس کے بعد جو ہے پہلا روٹ لیٹر ڈالا. تا بھی کنٹینر کا پارٹ ہے. اقترب افتعل، اقترب افتعل. ٹھیک ہے. اقترب یقترب اقترابا فہو مقترب. اقترب یقترب اقترابا فہو مقترب. امر اقترب، نہیں لا تقترب، ظرف مقترب. ٹھیک ہے. اس میں بھی منہ اور ای آ رہا ہے، اسم فاعل کے اندر، اسم مفعول کے اندر منہ اور آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی فیملی ہے. فار ایگزامپل کوئی ورڈ ہے میرے پاس، اس میں منہ اور ای آ رہا ہے، تو میں یہ تو سمجھ گئی کہ یہ ہو سکتا ہے اسم فاعل. ٹھیک ہے. اب کون سی فیملی کا ہو سکتا ہے یہ میں دیکھوں گی ایکسٹرا لیٹر سے. میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں تا آ رہا ہے ایکسٹرا، تو تا تو میرے پاس اقتربہ فیملی کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، ایکسٹرا. اور جو ہے اگر میرے پاس ایکسٹرا الف آ رہا ہے تو ایکسٹرا الف کس میں آ رہا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا تفاعل فیملی میں یا تساءل فیملی میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے میں کسی بھی ورڈ کو پہچان سکتی ہوں کہ یہ کون سی فیملی میں بلانگ کرتا ہے. لاسٹ کی دو فیملیز انقلبہ والی فیملی ہے اور استغفرہ والی فیملی ہے. اس والی فیملی کے اندر پیسو لائن نہیں ہوتی، صرف دو لائنز ہیں. پیسو والی لائن نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہمارے پاس انٹرانزٹیو ورڈ ہے. انٹرانزٹیو ورڈ مطلب کہ ان کی پیسو وائس نہیں ہوتی. انقلبہ ینقلب انقلابا فہو منقلب. انقلب الامر، امر انقلب، نہیں لا تنقلب، اور ظرف منقلب. اچھا، اس کا مطلب بتا دیتی ہوں. ہی آسڈ، اور یہ ہے ہی کیم کلوز، ہی براٹ چینج، اور اس کا ہے ہی سیک forgiveness. استغفرہ فیملی ہے لاسٹ. استغفرہ یستغفر استغفارن. استغفارن مصدر کا مطلب ہے to seek forgiveness. to seek یا to ask for forgiveness. فہو مستغفر. استغفر یستغفر استغفارا فہو مستغفر. الامر منہ استغفر، نہیں لا تستغفر، ظرف مستغفر. اس کے روٹ دیکھ لیتے ہیں. اس کا جو پیٹرن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، پیٹرن یا پھر کنٹینر. اس کے روٹ جو ہیں وہ ہے نون، قاف اور با، اور کنٹینر کا حصہ ہے الف. انقلب انفعل. اچھا، اس کا جو روٹ ہے وہ لاسٹ کے 3 لیٹر ہیں. یہ جو شروع کا است ہے نا، الف سین اور تا، یہ پورا کنٹینر کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. تو روٹ خالی غین، فے اور را ہے، غفرہ والا.
اور جو کنٹینر ہے وہ ہمارے پاس سب سے پہلے است آ جائے گا، الف سین، اس کے بعد فعلا، فا عین لام، استفعلا پیٹرن ہے، ٹھیک ہے. استغفرا یستغفر استغفارا فہو مستغفر، استغفرا یستغفر استغفارا فہو مستغفر، امر امر استغفر، نہیں لا تستغفر، اور ظرف ہے مستغفر. یہ ہماری ہو گئی 8 بگ فیملیز. ان کا کرنا کیا ہے؟ انہیں یاد کرنا ہے، ان فیملیز کو یاد کرنا ہے. ریکگنیشن ہمارے پاس تھوڑی سملر ہے. فار ایگزامپل ہم نے اسلامہ بس یہ یاد کر لیا کہ اسٹارٹنگ اس کا جو کنٹینر ہے وہ ایسے شروع ہو رہا ہے، اسلامہ، اسلامہ یسلم اسلامن، ٹھیک ہے. مین چیز جو ہے ہم نے یہ پہلے 3 ورڈ یاد کر لیے. اس کے بعد جو اسم فاعل اور مفعول ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے منہ ای آ رہا ہے اسم فاعل میں سارے، اور منہ آ رہا ہے اسم مفعول میں سارے، ٹھیک ہے. یہاں بھی منہ ای منہ آ، ٹھیک ہے. تو پہلے 3 ورڈز میں نے یاد کر لیے. تھرڈ ورڈ مجھے پتا ہے اسم فاعل کا کیا ہوتا ہے، منہ اور ای، ٹھیک ہے. اسلامہ یسلم اسلامن مسلمن، ٹھیک ہے. مجھے روٹ لیٹرز پتہ ہیں، ظاہر ہے میں نے فیملی یاد کی ہے. اچھا، اس کے بعد پیسو میں ہمیں کنورٹ کرنا آتا ہے، سیکنڈ لائن ہو گئی. اس کے بعد امر نہیں میں مجھے ہمیں کنورٹ کرنا آتا ہے، یہ والی لائن بھی ہو گئی. ظرف اور یہ زیادہ تر سیم ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے یہ والی لائن بھی ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یہ 2 فیملیز ایسے تو یہ فیملی ایسے یاد کر لی، ٹھیک ہے. اس فیملی کے اندر بھی یہ 2 جو ہے سیم ہیں، یہ 2 جو ہے سیم ہیں. ان میں منہ آ اور منہ ای آ رہا ہے، یہاں بھی منہ آ منہ ای آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے اسٹارٹنگ کی اگر سمجھے 3 ورڈ یاد کر لیے، جاہدہ یجاہدو جہادن و مجاہدتن. یہ فیملی کا جو مین پلر ہے وہ میں نے پکا یاد کر لیا، تو باقی فیملی ڈرائیو کرنا ایزی ہے. ہر فیملی کا 3 مین یاد کر لیا میں نے، ٹھیک ہے. اچھا، فیملیز کس طرح پتہ چلے گی؟ ایک لک میں پتہ چلنے والی بھی کچھ ٹرکس اور وہ ہوتی ہیں، کچھ ٹرکس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے. جیسے کہ اسلامہ فیملی میں مین یہ ہے کہ اس میں الف آ رہا ہے شروع میں، ٹھیک ہے. اس میں مین یہ ہے کہ اس میں جو ہے شدہ آ رہا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے، سیکنڈ لیٹر پہ. اس والی میں جاہدہ فیملی کے اندر یہ ہے کہ سیکنڈ لیٹر میں الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ اس میں تا اور شدہ آ رہا ہے، تا اور شدہ آ رہا ہے اس والی فیملی میں. اس والی فیملی میں یہ ہے کہ اس کے اندر سارے ورڈز پہ زبر آ رہا ہے. زبر فیملی یا فتح فیملی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، فتح والی فیملی سے یاد رکھنے کے لیے کہ اس پہ سارے پہ جو ہے نا فتح آتا ہے اور تا آ رہا ہے اور الف بھی ایکسٹرا آ رہا ہے. تو اس طرح میں یاد رکھوں گی، کوئی بھی ورڈ اس طرح کا آئے گا تو میں اس طرح یاد رکھوں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ والی فیملی کیسے میں پہچانوں گی؟ اس کا جو سٹارٹنگ ہے وہ الف سے ہو رہا ہوگا اور الف کے نیچے زیر ہوگا. اسلامہ جو تھی وہ الف کے اوپر فتحہ تھا، اس والے کے اندر الف کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اقتراب والی اور بیچ میں تا آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ایسے پہچانیں گے. اس والی فیملی کے اندر الف اور نون ایک ساتھ آ رہے ہوں گے، اس میں اندر الف اور نون ایک ساتھ آ رہے ہیں. اس والی فیملی کو سب سے آسان ہے، الف سین اور تے تینوں ورڈز آ رہے ہوں گے، تینوں ایک ساتھ آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. جیسے کہ اس کا کوئی دوسرا ورڈ اگر میں دوسرا روٹ لیٹر سے ڈالوں تو کیا بن جائے گا؟ اس تعوانا، عین واو اور نون ڈال دیا، استعوانا بن جائے گا. اب مجھے پوری فیملی اس سے نکالنی آنی چاہیے اگر میں نے کوئی روٹ لیٹر ڈفرینٹ ڈالا. استعوانا، یستعوینو، استعواءن، فہوا مستعوین. ایگزامپل ہمارے پاس اگر کوئی بھی ورڈ آ جاتا ہے تعاونو تو میں پتہ کر پاؤں یہ ورڈ کیا ہے. یہ اسم ہے، سب سے پہلے یہ اسم ہے یا پھر یہ کوئی فعل ہے. اگر یہ اسم ہے یا فعل ہے تو یہ کون سی فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اور یہ ہمارے پاس اگر فعل ہے تو یہ ایکٹیو ہے یا پیسو ہے، یا یہ فعل امر ہے مطلب کمانڈنگ ہے، یا یہ فعل نہیں ہے یا پھر فاربیڈنگ ہے. یہ پتہ چلے گا ہمیں یہ فیملیز یاد کر کے. اسم ہے تو کیا کہتے ہیں، یہ اسم فاعل ہے یا اسم
اسم مفعول ہے یا پھر یہ مصدر ہے یا پھر یہ ظرف ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ صرف یاد کر کے ہی پتہ چلے گا، صرف کا پیٹرن ریکگنائز کر کے ہی پتہ چلے گا۔ کوئی بھی ورڈ آ جائے گا رینڈم آپ کے پاس، آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اس فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور یہ اس کے مصدر والے پارٹ میں اس پیٹرن پہ بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے مجھے پتہ چل جائے گا یہ سارے کوشچنس کا جواب۔ اچھا تو لیٹس سی ورڈ ہے کیا؟ میں نے دیکھا تعاونو ورڈ میرے پاس جو ہے، اس کی اینڈنگ تو میں نے کسی فیملی میں نہیں دیکھی۔ دو طرح کے صرف ہوتے ہیں نا، ایک صرف کبیر ایک صرف صغیر، تو یہ صرف کبیر کا حصہ ہے، تو یہ میں اینڈنگ اس کو ہوا ورژن میں لے کے جاؤں گی۔ سب سے پہلے اسٹیپ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اس کو ہوا ورژن میں لے کے جائیں گے۔ اگر یہ فعل ہے تو یہ اینڈنگ سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ فعل ہے۔ ہم نے اسم ورسز فعل والا کلاس میں پڑھا تھا، یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ کون سا ورڈ فعل ہے یا اسم ہے، ٹھیک ہے؟ ہوا میں لے کے جاؤں گی، اگر اسم ہوگا تو اس کو میں سنگولر رفع فارم میں لے کے جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ اسٹیپ ہوگا تو اس کا جو ہوا ورژن ہوگا اس میں میں اینڈنگ ہٹا دوں گی، تو لکھ دوں گی تعاونو ہے تو یہ تعاونا بن جائے گا۔ اب میں دیکھ رہی ہوں کون سے پیٹرن پہ ہے، تو میں نے جو جتنی فیملیز کی ہیں اس کے اندر ایسا کون سا ورڈ ہے جس میں تا آ رہا ہو اور سب پہ جو ہے فتحہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ فتحہ فیملی میرے پاس ہوتی ہے تساءلہ والی فیملی، تو یہ سب پہ بھی جو ہے ہمارے پاس جو ہے زبر آ رہا ہے، تو یہ ہے تساءلہ والی فیملی سے بلانگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے پتہ چل گیا۔ اس طرح ہم فیملی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس والی کلاس میں یہیں تک رکھیں گے، اور بھی کمپلیکس ورڈز ہوتے ہیں جن کے ہمیں فیملیز ڈیٹیکٹ کرنی ہوتی ہیں، سارے ایکٹیو پاسٹ پریزنٹ کچھ بھی آ سکتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔